الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العلي العظيم. حضرات علماء کرام، اکابرین ملت، بزرگوں، بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آج کی یہ مجلس جو آپ حضرات بہت ہی اس کو احتشام کے ساتھ منا رہے ہیں، اس میں آپ تشریف فرما ہیں، یقیناً دارالعلوم دیوبند اور اکابر دارالعلوم دیوبند کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں. بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجھے بہت دیر تک آپ سے مخاطب نہیں ہونا ہے. تھوڑی دیر کے لیے بیچ میں حائل ہوا ہوں. ابھی اناؤنسر صاحب بہت لچھے دار تقریر فرما رہے تھے. میں بعد میں جیسا کہ آپ نے ان سے سنا، بہت بڑے مقرر حضرت مولانا عرفان صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند تشریف لائیں گے. میں تو اس پھٹے نوٹ کی طرح ہوں کہ گڈیوں کے بیچ میں رکھ دیا جاتا ہے. جو نہ چلتا ہو نوٹ اسے بیچ میں ہے، جب گڈی ہو تو اس کے بیچ میں گھسا دیتے ہیں. پہلے بھی بڑے مقرر ہیں، بعد میں بھی ہیں. میں بیچ میں پھٹے نوٹ کی طرح ہوں، آ گیا ہوں، چلا جاؤں، انہیں کے بیچ میں چل جاؤں. ہم سب مسلمان ہیں، ہے نا؟ میں نہیں بولوں گا، آپ بھی بولیں گے. مسلمان ہیں نا؟ مسلمان کا کام کیا ہے؟ بولیے، کیا کام ہے؟ اچھا یہ بتائیے، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کچھ بولے گا کوئی؟ ایمان ہو اسے مسلمان کہتے ہیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ جی، اسلام کو ماننا ایمان ہے. اچھا، اب بتائیے، آپ اتنے بوڑھے ہو گئے اور آپ کو نہیں معلوم ہے صحیح سے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں، تو آپ کے بچوں کو کتنا معلوم ہوگا؟ جب دادا کو نہ معلوم ہو تو پوتے کو کیا معلوم ہوگا؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا ہم نے، آپ نے، کہ جو چیز ہمیں نہیں معلوم ہمارے بچوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم یہ ڈنکی کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ مسلمان ہم ہیں، اور اللہ نے میرے لیے وعدہ کیا ہے کبھی نقصان میں نہیں رہے گا. اس دنیا میں اگر کوئی کامیاب ہے تو وہ ایمان والا کامیاب ہے. کہتے ہیں نا، ایمان والا ہی کامیاب ہوگا. تو ایمان کیا ہے؟ جس کے اوپر کامیابی کا دار و مدار ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی. اچھا یہ بتائیے،
ہم سب جانتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک ابتدا ہے. بھئی ہم پیدا ہوئے ابتدا ہے، اور ہر چیز کی ایک انتہا ہے. مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے، ہے نا؟ ابتدا ہے اور انتہا ہے نا. جلسہ شروع ہوا اور جلسہ ختم بھی ہوگا، شروع بھی ہے اور آخر بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو دنیا کی بھی ابتدا ہے اور اس کی بھی ایک انتہا ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کی، اس دنیا کی ایسی وہ کون سی چیز ہے جس کی ابتدا تو ہے انتہا نہیں ہے؟ اور ایسی وہ کون سی چیز ہے جس کی ابتدا بھی نہیں ہے انتہا بھی نہیں ہے؟ بولیے، بتائیں گے؟ اللہ کی وہ ذات ہے جس کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ ماننا یہی تو ایمان ہے مول صاحب. ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے، ماننے کا کیا مطلب؟ اللہ شروع سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہم اللہ کی مانتے ہیں. اللہ جو کہتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، یہی تو ایمان ہے. تو اللہ کی وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ اس کی انتہا ہے. اب وہ کون سی ذات ہے جس کی ابتدا تو ہے انتہا نہیں ہے؟ بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے کون ہے وہ؟ ابتدا تو ہے لیکن اس کی موت نہیں ہے، اس کی انتہا نہیں ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ بتا دیں. ہم اور آپ، ایک انسان ایک ایسی ذات ہے، اللہ کی مخلوق ہے جس کی ابتدا تو ہے انتہا نہیں ہے. ایک مرتبہ انسان عالم ارسط میں پیدا ہو گیا، اب قیامت تک کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوگا. پہلی مرتبہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تو چھوٹا ایک بالو کے ذرے کے برابر تھا. پہلی مرتبہ وہ پیدا کیا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں واپس کر دیا. باپ پر باپ منتقل ہوتا رہا، ماں کے پیٹ میں آیا، دنیا اس کی بدلتی رہی. ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آیا، دنیا بدل گئی. اب اس دنیا سے عالم برزخ میں جائے گا، پھر اس دنیا سے عالم محشر میں جائے گا، اور پھر اس دنیا سے عالم جنت و جہنم میں جائے گا. کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اس کائنات میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی جس کی ابتدا تو ہے انتہا نہیں ہے. ایک مرتبہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کیا ہے، اب یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز کی ابتدا ہے، شروع ہے اور ختم ہو جائے گی وہ، لیکن انسان ختم نہیں ہوگا. دنیا بدل رہی ہے. حدیثوں میں کہیں کسی کتاب میں کسی نے پڑھ لیا کہ دنیا ترقی کر رہی ہے، انسان ترقی کے منازل طے کر رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو لوگ گھوڑے اور گدھے پہ چلا کرتے تھے، خچر پہ چلا کرتے تھے، اب تو موٹر سائیکل، سائیکل، جہاز، ہوائی جہاز پھول رہے ہیں. یہ ترقی ہے. یہ ترقی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. انسان کی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ انسان جب آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا گیا تھا تو اس کی حیثیت بالوں کے ذرے کے برابر تھی. اس کا جسم اتنا ہی بڑا تھا جتنا ایک بالوں کا ذرہ ہوتا ہے. کروڑ انسان جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں اس چھوٹے سے گڑھے میں اللہ نے جمع کر دیا تھا. جو شروع سے لے کر آخر تک اس دنیا میں آنے والا ہے وہ سب وہاں موجود تھے. اللہ نے جب سوال کیا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور اسی وقت
جب سب ایک دوسرے کو تک رہے تھے، انبیاء بھی تھے، اولیاء بھی تھے، صلحاء بھی تھے، سب لوگ موجود تھے، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سوال کا جواب کس نے دیا تھا؟ یاد ہے؟ معلوم ہے؟ بتائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے کہا بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ ان کے جواب کے بعد سارے انبیاء غور پڑے، بلا بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر سارے انسانوں نے کہا بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں، تمام انسانوں کے معلم ہیں، استاد ہیں، انہوں نے اللہ کے سوال کا جواب سکھلایا تھا۔ اب لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے آ کے جوڑ دیتے ہیں اسے۔ یہ ہے معلم کائنات کا مطلب۔ بہرکیف انسان جب پہلی مرتبہ پیدا کیا گیا تو بالوں کے ذرے کے برابر تھا، باپ کی پشت میں آیا، اس کا جسم بڑا ہو گیا، پانی کی شکل میں آ گیا، وہ ماں کے پیٹ میں آیا، خون کی شکل میں، لوتھڑے کی شکل میں آیا، وہاں وہ 2 کلو 2.5 کلو 1.5 کلو 1 کلو کا وزن کا ہو گیا، وہ اس کی دنیا وہ تھی، اس دنیا سے اس دنیا میں آیا تو یہاں اس کو جگہ بھی زیادہ مل گئی، وہاں تو 10 انچ کی جگہ میں تھا، وہ یہی اس کی دنیا تھی، اس کا جسم جسہ چھوٹا سا تھا، اس دنیا میں آیا تو 50-60 کلو کا ہو گیا، رہنے کے لیے جگہ 2-4 کٹھے کا گھر مل رہا، لیکن اس دنیا کے بعد جب عالم برزخ میں جائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جگہ وہاں تک ہوگی جہاں تک اس کی نگاہ قبر میں جا رہی ہوگی۔ ایک مردے کو اتنی قبر میں جگہ ملتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ ہوتی ہے، تو یہاں اس کی جگہ بڑھ گئی، جسم جسہ بڑھ گیا، اگلی دنیا میں اور ترقی کرے گا، تو یہ ہے ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہماری زندگی اتنی لمبی چھوڑی ہے، اور اس دنیا کے لیے ایک چھوٹا سا تھوڑی سی زندگی جو ہماری ہے، 50 سال 60 سال 40 سال 30 سال 80 سال، یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی میں کچھ قیودات ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے، یہ ماننا ہے، جسے ایمان کہتے ہیں۔ ان چیزوں کو مان لو گے تو یہ ایمان ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، عمل سے نہیں ہے، ماننے سے ہے، کرنے سے نہیں ہے، اور اسلام کا تعلق کرنے سے ہے، ماننے سے نہیں ہے۔ ایمان کہتے ہیں ماننے کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے، اور آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، بہت بیانوں میں قصے سنے ہوں گے، مولانا جیسے مقرروں سے خوب لچھدار تقریریں سنی ہوں گی کہ وہ کیا سوال کیا تھا، مل ایمان، ایمان کیا ہے، اور پھر آپ نے جواب دیا، من اسلام، اسلام کیا ہے، 7 چیزیں شمار کرائی۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، ان 7 چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے، اور 7 چیزوں کے کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو جو کام کرنے کے ہیں وہ اسلام ہے، اور جو ماننے کے ہیں وہ ایمان ہے۔ ہم سب مومن تو ہیں، کسی نہ کسی صورت میں اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، یہ سب چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن جہاں اسلام کا سوال آتا ہے، کیا ہم کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ نماز پڑھتے ہیں، کرنے کے کام میں ہے نا، ہم ان کاموں کو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ تو کرنا جو اسلام ہے، جب آپ کریں گے تو آپ مسلم کہلائیں گے، مومن تو ہیں، ہمیں مسلمان بننا ہے۔ جب ہم مسلمان بن جائیں گے اور کامل مسلمان بن جائیں گے، کامل ایمان کے ساتھ مسلمان بن جائیں گے، پھر اللہ سے اس کی نصرت و مدد کے طلبگار ہو سکتے ہیں۔ ہم جب اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ میری نصرت فرما، ہم بے حال ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم بے روزگار ہیں، کچلے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، جب آپ مومن بھی ہوں،
پورے مسلم بھی ہوں تو اللہ سے شکایت ہونی چاہیے کہ اللہ میری مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، ہم ستائے کیوں جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اندر اسلام نہیں ہے، ہمارے رگ رگ میں ایمان نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر غور کرنا چاہیے کہ یہاں کمی کہاں آ رہی ہے۔ اگر کمی ہے تو پہلے دور کریں، پھر اوپر نگاہ اٹھائیں کہ اللہ کی طرف سے مدد نہیں آ رہی ہے۔ تو بتائیں ہم میں سے کون ہے جو مکمل اسلام کو اپنانے کا وعدہ کرتا ہے؟ بتاؤ بھائی، مکمل اسلام کو اپنانے کا وعدہ کرتا ہے۔ اسلام کی جہاں 7 چیزیں ہیں نا، ان میں سے ایک چیز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہی اسلام ہے، ایمان میں آ چکا ہے، پہلے ماننے میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے، لیکن جب اسلام کا تذکرہ آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کہا کہ اسلام کے اندر یہ گواہی دینا، تو یہ گواہی کیسے دی جائے گی؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ اس کے رسول کو ہم مانتے ہیں، یہ گواہی کیسے دی جائے گی؟ ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، ان کے ساتھ بہت سفر کیا، بہت پروگراموں میں جاتا تھا، میں بہت مذاق بھی کرتے تھے بے تکلفی کے لیے، تو حضرت بار بار فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس میں سفر کر رہے ہو، کہیں بیٹھے ہوئے چائے کی دکان پر ہو، کوئی دوسرا بیٹھا ہوا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، جو مومن نہیں ہے، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یا ویسے ہی کوئی بیٹھا ہوا ہو، آپ نہیں جانتے یہ کون ہے، آپ اپنا تعارف ان سے کرائیے کہ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں، میرا نام خالد ہے اور میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ ایک ہے۔ صرف اتنی بات اگر آپ نے سامنے والے سے کہہ لیا ایک مرتبہ بھی زندگی میں، تو یہ 7واں جو عمل ہے نا، یہ ہو گیا، یہ کرنے کا ہے، ماننے کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ نماز پڑھنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے، یہ اسلام ہے۔ روزہ رکھنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے، یہ اسلام ہے۔ حج کو ہم سمجھتے ہیں کہ کرنے کا کام ہے، یہ اسلام ہے۔ زکوٰۃ کو ہم سمجھتے ہیں کرنے کا کام ہے، اسلام ہے۔ تو یہ گواہی کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی کرنے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ اس طرح ادا ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس کا تعلق اسلام سے کیسے ہے اور ہم نے اس کو پورا کیا ہے نہیں کیا؟ اس کے دائرے بہت بڑھ سکتے ہیں اور بہت گھٹ سکتے ہیں، گھٹائیں گے تو اتنا آئے گا، بڑھائیں گے تو بہت آگے جائے گا۔ تو ہم سب سے پہلے اپنے ایمان پر مکمل ہو جائیں۔ کامل ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی ایمان بھی رکھتا ہے اللہ پر اور شکایتیں بھی روز کرتا ہے، پتہ نہیں اللہ میاں سے مجھے کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ، میں ہی مبتلا رہتا ہوں پریشانی میں، ساری تکلیفیں میرے ہی واسطے ہیں، پتہ نہیں کیا شکایت ہے اللہ میں، ایک میں ہی ملا ہوں اللہ تعالیٰ کو، ساری پریشانی میرے ساتھ۔ یہ کفریہ جملہ ہے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ آپ مکمل مومن نہیں ہیں، اللہ آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، آپ مجبور ہیں، ٹانگ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، بہرے ہیں، لنگڑے ہیں، ہر حال میں آپ کو کہنا ہوگا اللہ جس حال میں مجھے رکھا ہے میں خوش ہوں، اللہ کی ہی مرضی ہے، زندہ تو کم سے کم رکھا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، اس کی مرضی، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ چاہے جیسے رکھے، شکایت کا حق ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ اگر یہ صورت پیدا ہو گئی، یہ کیفیت پیدا ہو گئی، جب کہیں گے صاحب ہاں یہ ایمان والا ہے، اب ہر آدمی اپنے اندر ذرا غور کر لے، کیا ایمان اس درجے کا ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہے تو ایمان میں کتنی کمزوری ہے، اور بغیر ایمان کے منشاء کوئی عمل کام ہی نہیں آئے گا، آئے گا کوئی عمل کام؟ نہ روزہ، نہ نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں کام آئے گا۔ تو
ایمان کی ساری صفتیں ہیں وہ ہمارے اندر پورے کے پورے داخل ہونے چاہیے. ہاتھ پیر ہر چیز کے اندر ایمان کی صفت ہونی چاہیے. پھر جا کر کے آپ اسلام پر عمل کیجئے، یعنی ان اعمال کو کیجئے، تب کہا جائے گا. اچھا، میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایک مومن کہتا ہے نا کہ ہم آخرت کو ہی مانتے ہیں. آخرت سے ماننے سے کیا مراد ہے؟ قیامت کو مانتے ہیں یا قیامت کی ساری علامتوں کو اسی طرح مانتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کو مانتے ہیں کا مطلب کہ ان علامتوں کو بھی مانتے ہیں. ان علامتوں میں سے کسی ایک علامت کا انکار ایمان سے انکار ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء حضرات تشریف فرما ہے. آج کل جو ہمارے ارد گرد وہ جو ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں ایمان کو سلب کرنے کے لیے، بہت شور دروازے سے، میں مانتا ہوں نا سب کچھ کو، وہ تھوڑا سا ذرا مجھے اس میں شک ہے، تھوڑا سا یہ جو علامت حدیث میں آئی ہے اس میں تھوڑا سا مجھے شک ہے. وہ تھوڑا ہی ساحل پورا کھا گیا اس کو. اچھے لوگ کہتے ہیں صاحب ٹھیک تو کہہ رہا ہے، اس سے کون مسلمان جو ہے ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر امام مہدی کا ظہور ہوگا نا، نزول تو نہیں ہوگا، ظہور ہوگا نا. اب پتہ نہیں ان میں کون امام مہدی بیٹھا ہوا، ہمیں تو نہیں معلوم. اچانک ظاہر ہوں گے کہ میں امام مہدی ہوں، ان کو پہچاننا ہوگا نا. تو ان علامتوں کو ہم دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی صفت کیا بیان کی ہے. امام مہدی ہے مہدی